وعلیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شہنشاہ مدینے گئے، پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے، بختہ والے ہزاراں مدینے گئے، میرے بختاں دی کشتی وی نام خدا، میرے بختاں دی کشتی وی نام خدا، پار کر دے غماں دے تو مجھدار چوں، میرے بختاں دی کشتی وی نام خدا، پار کر دے غماں دے تو مجھدار چوں، صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیاں، خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں۔ اور جد دا نظرانے تکے آئے رخ یار دا، مرض ود دا گیا شوق دیدار دا، جد دا نظرانے تکے آئے رخ یار دا، مرض ود دا گیا ایس بیمار دا، او نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبو تسی، نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبو تسی، پے لب دیو کی ایس بیمار چوں، نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبو تسی، پے لب دیو کی ایس بیمار چوں، صدقہ اپنے کیونکہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور میرے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کر نکلے، تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں۔ منقبات آتی تو اس میں سیدنا صدیق اکبر کی تو منقبات آتی بندہ بن جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق، اس کی عطا کردہ عنایت اور مہربانی سے میں نے قرآن مجید برہان رشید 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ یہ اتنی مشہور و معروف آیت ہے کہ اسے ہر عالم، ہر واعظ، ہر خطیب ہر جمعہ کو اپنے خطبے میں ضرور تلاوت کرتا ہے۔ آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن ہمارا قرآن سے دوری کا یہ عالم ہے کہ داڑیاں سفید ہو گئیں سنتے سنتے۔ آج تک ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے ہمارے لیے وہ ہے کیا۔ ہر خطبے میں آپ سنتے ہوں گے، مجھے یہاں پہ 11 سال ہو گئے، میں تو پڑھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والوں کو بھی اس آیت کا نہیں پتہ۔ آج میں گلا مکا دینا جی، انشاءاللہ نیت فرما لو کہ اج اسی او آیت سیکھاں گے جیڑی اسی ہر جمعے دے خطبے چ خطبے چ میں ادوں پڑھدا جدوں عربی والا خطبہ نہیں پڑھیا جاندا،
ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ होना सी। इस आयत के बारे में एक बात लिखी है, कबल इसके कि मैं आयत को पढ़ूं आप पहले उसे समाअत फरमा लीजिए। हदीस मुबारक में इसकी शान, इसकी फ़जीलत और इसकी अज़मत इसी आयत की बयान की गई है। वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत वलीद बिन मुगीरा को, वलीद बिन मुगीरा वो शख्स है जिसे कुरैश मक्का का महकता हुआ फूल कहा जाता था, ये वो शख्स है, और इसको पढ़कर सुनाई जाती तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, यब्न अखी अइद, भतीजा ज़रा दोबारा पढ़ी। पंजाबी तर्जमा ही है, भतीजे एक दफ़ा दोबारा पढ़ी। हज़रत इकरमा कहते हैं कि जदों भी रसूलुल्लाह ने आयत तिलावत फरमाई है, उन्होंने अगे ए ज़रूर आख्या है एक दफ़ा मुकर्रर हो जाए जी, एडी शान वाली आयत है। तो जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना देंदे सन, उन्होंने को एक दफ़ा पूछा गया कि किबला तुहाडी ज़ुबान अरबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ुबान मुबारक अरबी है, जिहड़ा तुहाडा लहजा है वही नबी दा लहजा है। ज़ाहिरी बात है, आप चाचा भतीजा हैं तो ज़ुबान तो एक ही है। आप हर बार यही कहते हैं, या बना आखी आयत, आयत दोबारा सुनाओ। खुद पढ़ लिया करो कुरान पाक चक के, हाँ जी, आयत ही पढ़नी है ना, तो खुद पढ़ लिया करें। आप हर बार जो नबी पाक को कहते हैं कि दोबारा सुनाएं, दोबारा सुनाएं, उन्होंने जवाब जिहड़ी गल कही है वो सुनानी तुहानूं। वो फरमांदे ने, वल्लाहि इन्ना लहू लहलावतन, अल्लाह की कसम इस आयत जैसी मीठी आयत मैंने नहीं सुनी। इस आयत जैसी मीठी आयत मैंने नहीं सुनी। व इन्ना अलैहि लतलावतुन, और इसकी गहराई जितनी है, इस गहराई की आयत भी मैंने नहीं सुनी। इस आयत की जितनी गहराई है, जितने इसके अंदर मकासद बयान हुए हैं, जितना इसके अंदर समझाने की कोशिश की गई है, इतनी गहराई में, इतनी डिटेल में और कहीं नहीं बताया गया। व इन्ना असलहु लमुग़दकुन, ये आयत मैनू एक दरख्त लगती है जिदियां जड़ा भी है ने, तना भी है, शाखा भी है ने, फुल पत्ते फल, मुकम्मल एक दरख्त है। साड़ी जुबान चंज कह लें भी आयत इंसान दी जिंदगी दा मुकम्मल पैकेज है। ये आयत इंसानी जिंदगी का मुकम्मल पैकेज है इसके अंदर। व आलाहु लमुसिर्रुन व मा हुवा बिकौल बिश्र, और फरमाते हैं मैं इस आयत को जब भी सुनता हूँ, इसी आयत ने मुझे बताया कि ये जो बात की गई है ये किसी बशर का कौल हो ही नहीं सकता, ये किसी बशर का कौल हो ही नहीं सकता। ये इतनी जामे आयत है। अल्लाह अकबर। हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने भी इस आयत के मुताल्लिक़ कुछ फरमाया है। आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इस इरशाद गरामी में, यानी ये जो आयत उतारी गई है, इसके अंदर तकवा, परहेजगारी, वरा या नेकोकारी के जितनी तारीफ़ें की जाएँ वो सारी की सारी अल्लाह ने इस आयत में रख दी हैं। बात समझे? तकवे की कोई भी तारीफ़ हो, परहेजगारी का कोई भी पहलू हो, वरा का कोई भी पहलू हो, सारे का सारा अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा में रख दिया है। ये इतनी शान वाली आयत है। आगे आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जिस जिस चीज़ का हुक्म दिया,
اسے کہتے ہیں اوامر. جس جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اوامر. اور جس جس کام سے روکا گیا اسے کہتے ہیں نواہی. وہ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پورا قرآن نہیں یاد کیا اور نہیں پڑھا ہوا اس نے کہ پورے قرآن میں کیا بتایا گیا ہے، صرف ایک آیت یہ والی پڑھ لے، جتنے جس جس مقام پر جو جو حکم اللہ نے دیے ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں، اور جس جس کام سے میرے رب نے روکا ہے وہ بھی سارے اسی آیت میں موجود ہیں. بات سمجھ آئی؟ اتنی بڑی شان کی آیت ہے. میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم پر قربان جاؤں. آپ کو تو باب و مدینہ تل علم کہا گیا ہے نا جی. اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ایسے سکھایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے. ایسے چڑیا کیسے دیتی ہے جی؟ کچھ لے کے آتی ہے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر لے آتی ہے، پھر بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، پھر چلی جاتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ اللہ سے لے کر آتے مجھے دے جاتے، اللہ سے لے کر آتے مجھے دے جاتے. ایسے ہی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا. آپ کے علم میں تو سارے اوامر اور سارے نواہی اس آیت میں کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. کہ میرا ظاہری علم چونکہ میں ایک 14ویں-15ویں صدی میں پیدا ہوا ہوں، اتنا تو نہیں ہے. جو ظاہراً مجھے نظر آ رہا ہے اس میں 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 3 کام ایسے ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس ایک ہی آیت میں. گل سمجھ آ گئی؟ کتنے کام ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے؟ 3. پہلا سنو جی، ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے بالعدل، انصاف کا حکم دیتا ہے. یہ کیا ہے آگے چل کے کھولتے ہیں اس کو بھی. والاحسان، دوسری چیز آ گئی. پہلے کی سی انصاف، دوسری چیز کا حکم دیتا ہے جی اللہ والاحسان. وہ کیا ہے؟ احسان ہے. اور تیسری چیز وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. ذرا مشکل جی، اللہ نے پہلے آسان رکھے نے 2 کم، مشکل اللہ کم تیسرے نمبر تے رکھا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. اللہ نے تانوں جو دیتا ہے تسی اللہ نو واپس کرنا چاہتے ہوتے اپنے قریبی رشتہ داراں دیکھو کیڑا مستحق ہے. گل سمجھ آ گئی؟ یہ ہے جناب 3 کام جن کے کرنے کا حکم ہے. اب وہ 3 کام جن کے نہ کرنے کا حکم ہے، یعنی جن سے ہمیں روکا گیا ہے، وہ کون سے ہیں؟ وَيَنْهَا، اللہ منع کرتا ہے، اللہ منع کرتا ہے عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے. اللہ بے حیائی سے نیت کیتی ہوئی نا آیت سکھنی ہے انشاءاللہ، تو اے دے ہوتے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. تو تبھی سے سننے کا فائدہ ہے، ورنہ تو کوئی فائدہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے نیت کر لی ہے کہ ہم اس آیت کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے تو مجھے پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو سننے کا ثواب ملے گا. وگرنہ تو وہی حضرت علی والی بات ہے کہ کھوتے کے اوپر جتنی کتابیں لا دو، اسے کیا پتہ کیا ہے. اسے تو اتنا ہی پتہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے گردن سے اتارنا ہے کسی جگہ پہ جا کے. اس کو کیا لگے کہ اوپر قرآن پاک لدا ہے، بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے، مسلم پڑھی ہوئی ہے، اس نے کون سا کھول کے پڑھ لینی ہے. اگر نہیں سمجھنا تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا اس آیت کا. عمل نہیں کرنا پھر بھی سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے جب بھی قرآن کی آیت سنیں تو نیت فرما لیا کریں کہ میں اس پر عمل ضرور کروں گا. جی اللہ اکبر. وہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک قبر سے نا خوشبو آتی تھی.
ایک قبر سے خوشبو آتی تھی، اور خوشبو بھی ایسی جو دنیا میں کبھی کسی نے سونگھی نہیں تھی۔ اور پتہ کرو جناب کدی قبر ہے، کھوج پੈ گئی، بندیاں نوں تجسس ہو گیا، کدی قبر ہے یار جدے چ خوشبو دے حلے پہ ہوندے نے؟ کسی عالم دین دی قبر ہے، کسی مفسر دی قبر ہے، کسی محدث دی قبر ہے، کسی استاد دی قبر ہے، کسی پیر دی قبر ہے، کون ہے دے وچ؟ کوئی صحابی ہے، کوئی تابعی ہے، کوئی نبی ہے، کون ہے؟ جناب کھوج کر دے پتہ چلیا جی فلاں بکریاں چران والے دی قبر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جڑا فلانا بندہ سی نا فلانے قبیلے دا تے کی کردا سی؟ بکریاں چاردا سی، اے او دی قبر جے۔ چلو جی گھر چلیے، او دے پتہ کریے کوئی ہے او دے قبیلے چ۔ پہنچے جناب تو اس کی بیوہ ملی، اس سے پوچھا کہ تیرا خامند کون سا عمل کرتا تھا؟ ہمیں بتا دے خدا کے لیے کہ مرنے کے بعد بھی قبر سے خوشبو آئے، ہم بھی کر لیا کریں۔ کہتے ہیں میرے سامنے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا اس نے، میرے سامنے ایسا کوئی قابل ذکر عمل اس نے نہیں کیا۔ وہ تو بکریاں چرانے جاتا تھا، صبح جاتا تھا شام کو آتا تھا، صبح جاتا تھا شام کو آتا تھا، یہی اس کی روٹین تھی۔ ہاں ایک عمل اس کا ہے، پڑھا لکھا کچھ نہیں تھا، بکریاں لے کر جانے سے پہلے وہ قرآن پاک کھولتا، ہر لفظ پر آیت لکھ کر کہتا مالک مجھے نہیں پتا تو نے کیا کہا ہے، پر جو کہا ہے حق کہا ہے۔ یہ اس کا عمل تھا کہ پھر اسی عمل کی جزا اسے اللہ پاک نے دی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے۔ ہم تو ابھی زندہ بیٹھے ہیں نا جی، ہم اگر قرآن کو سمجھیں گے تو قبر ہماری بھی روشن ہو جائے گی نا۔ خالی سمجھنا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی۔ اللہ حکم دیتا ہے 3 کاموں کا، عدل کا، احسان کا، ایتاء ذی القربیٰ کا، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ روکتا ہے وَيَنْهَا، اللہ روکتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، برائی سے، اور والبغی، ہر قسم کی بغاوت سے۔ کیسے جی؟ اپنے ساتھ بھی انسان کبھی بغاوت کر جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی بغاوت ہو جاتی ہے، استاد کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ بھی سرکشی کرتے ہیں۔ وہ ہے نہیں تھا فرعون، فرعون تھا نا جی ایک، اس نے کس سے سرکشی کی؟ اللہ کی ذات سے سرکشی کر بیٹھا۔ وہ کہندا اللہ میں ہی ہاں۔ ایک قرآن پاک کے لکھے ہو کہندے انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا سب تو وڈا رب ہاں۔ اور 1-2 دن گل نہیں جاری رہی، قبلہ کو لکھے کتاباں دے وچ 600 سال انہیں خدائی دعویٰ قائم رکھیا اپنا۔ کنے؟ اور اس 600 سال وچ انہوں نہ کدی زکام ہویا، نہ کدی بخار ہویا، نہ کدی کھانسی لگی انہوں، نہ کدی وہ دے سر وچ درد ہویا، کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آئی۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آئی۔ اتنا عرصہ وہ خدا بنا رہا، لوگوں کو خدا کہتا رہا، اپنے آپ کو کہلواتا رہا اور خدا بن کے بیٹھا رہا۔ لیکن جب اللہ نے پکڑا، جب پکڑا نا، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، جب اللہ نے اسے پکڑا، ایک غوطہ جب اسے آیا، جب اسے ایک غوطہ آیا، اس کے بعد کہتا ہے میں مانتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب کو، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ اللہ فرمانا نہ، ہون وقت چلا گیا، ہون انسان۔ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، پانی کا ایک غوطہ بھی برداشت نہیں کر سکا اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوا۔ جس وقت اللہ نے پکڑا ہے تو ایک غوطہ بھی اس سے برداشت نہیں ہو سکا۔ ہم اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، جانے میں بھی ہو جاتی ہیں، انجانے میں بھی ہو جاتی ہیں ہم سے اللہ کی نافرمانیاں۔
करम नहीं है उसका कि वो इतना बड़ा रब होने के बावजूद भी हमें पकड़ता नहीं है, हमारी गिरफ्त नहीं करता। तो ये उसका फजल है, ये उसकी रहमत है, ये उसकी मेहरबानी है। अगर वो पकड़ ले तो छुड़ा कोई नहीं जा सकता, यार पक्की गल है। अगर वो किसी को पकड़ ले उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। रोका गया जनाब किससे? असल गल, इस आयत में 3 काम करने का हुक्म मिला हमें। पहला अदल, दूसरा एहसान, तीसरा ईता ज़िल कुर्बा। 3 काम से हमें रोका गया। एक फहशा, फहाशी करण तो भी, फहाशी देखण तो भी, फहाशी सुनण तो भी, फहाशी करवाण तो भी। खुद ना करो फहाशी, किसी को कराओ नहीं फहाशी, किसी दी फहाशी सुनो नहीं, किसी दी फहाशी देखो नहीं, ऐसा काम तो मना किया गया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह ने जितने कामों का हुक्म देना था सारे इसी के ताबे रख दिए हैं, और जितने कामों से रोकना था सबसे अल्लाह ने रोक दिया है। वल मुनकरे, बुरी बातों से अल्लाह ने क्या कर दिया है? हमें मना कर दिया है। वल बग़य, और हर किस्म की बगावत से अल्लाह ने हमें मना कर दिया है। आगे अल्लाह खुद बोल के कहता है यइज़ुकुम, यइज़ुकुम, ए नसीहत करता है वो तुहानू, अल्लाह तुहानू नसीहत करता है। लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुहाडे पल्ले कुछ पै जावे। अल्लाह तुहानू नसीहत कर देती है, शायद तुहाडे पल्ले कुछ। बात समझ आ गई? अब आइए जी, एहसान क्या है, अदल क्या है? अदल का ज़ाहिरी माना ये होता है अल्लाह अकबर, तराजू देखा है, दोनों साइड पे कुछ ना हो और दोनों पलड़े बराबर खड़े हो जाएं, इसे कहते हैं। बात समझ आई? तराजू के दोनों पलड़े बराबर आ जाएं, इसे क्या कहते हैं? अदल। इसे क्या कहते हैं? अदल कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब इंसान, जो ये मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपनी बात में पूरे अदल को समो के रख दिया। फरमाया जो तुम्हें अपने लिए पसंद है वो ही अपने भाई के लिए पसंद कर लो। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो तुम्हें अपने लिए जिस चीज़ को पसंद करते हो अपने भाई के लिए वही पसंद कर लो। अपने लिए तुम डिफेंस में कोठी पसंद करते हो, पहले भाई को लेकर दो, फिर खुद चले जाओ, झगड़ा ही ख़त्म, ताकि भाई भी सारी ज़िंदगी कहे ना यार भाई होवे ते हो जाओगे। हैं जी? अपने लिए अगर तुम अच्छा कारोबार पसंद करते हो तो भाई के लिए भी वही पसंद कर लो। वो अलग बात है कि वो उसे पसंद ना करे, लेकिन हम तो उसे यही कहेंगे भाई मुझे यही पसंद था, तेरे लिए भी मैंने यही पसंद किया। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब भी बाज़ार से कपड़े ख़रीदने जाते, एक अपना सूट लेते, एक अपने ग़ुलाम का लेते, और जो अपना लेते 2 सूट लेते, तो एक ज़रा कम कीमत का लेते और दूसरा आला कीमत का लेते। तो देखने वाले को यही लगता था कि आला खुद इस्तेमाल करेंगे, जैसी होंगे तो ऐसी भी यही करना सी ना, चंगा खुद मॉडर्न मौलवी नू 27 रमज़ान ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ नहीं, सानू ਇਹੋ ਜਿਹਾ सूट पवांदे खुदा दी कसम ना पाया जाता ना लाया जाता, ਲੱਭ के कितों लियाते, सानू उस फैक्ट्री का अजे तक नहीं पता लग्या। हैं जी? 2 सूट लेके आते, एक आला क्वालिटी का और एक नॉर्मल क्वालिटी का। तो देखने वालों को यही लगता कि शायद आला क्वालिटी खुद के लिए पसंद की है, मगर जब आते तो आला क्वालिटी का अपने ग़ुलाम को पेश कर देते। अगों ग़ुलाम भी मौला अली दा सी,
وہ کہندا رہندا ہے سونیا اے دے قابل میں نہیں جے، اے تواڈے اُتے سوٹ کرنا ہے تسی پاؤ۔ آپ نے فرمایا میرے اُتے کرے نہ کرے مینوں پتہ میرے اُتے کی کردا، پر میرے نبی نے فرمایا جو اپنے واسطے پسند ہوئے وہ اپنے بھائی واسطے پسند کرو۔ تے مینوں اپنے واسطے اے پسند آیا، میں اپنے برابر بھی تینوں نہیں سمجھدا، اپنے تو اعلیٰ سمجھدا، تائیں تے تیرے واسطے اعلیٰ لے کے آیا۔ میں اپنے برابر بھی تمہیں نہیں سمجھتا، میں اپنے سے تجھے اعلیٰ سمجھتا ہوں، اس لیے تیرے لیے میں اعلیٰ چیز پسند کرتا ہوں۔ تو میرے سے اعلیٰ ہے، تو میرے سے اعلیٰ ہے۔ ایتھے اسی تے سارا زاویہ ہی بدل کے رکھ دیتا نا، اسی کہنے ہاں میں ہی ہاں جو ہاں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو بدلنا ہے ہم نے، جو ہاں میں تے کچھ بھی نہیں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، ہیں جی میں تو یہ ہوں، بس میری تو یہ پہچان ہے کہ یہ سانس اندر جا رہی ہے تو مجھے نہیں پتہ کہ اس نے باہر آنا ہے کہ نہیں آنا، اگر باہر آ رہی ہے تو مجھے نہیں پتہ واپس اس نے اندر جانا ہے کہ، میری حیثیت یہ ہے، میری حیثیت یہ ہے صرف، اور میں کس بات پہ بھروسے کر رہا ہوں، کس بات پہ مان کر رہا ہوں، کس بات پہ میں غرور و تکبر کر رہا ہوں، کس بات پہ میں لوگوں کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، جب میری حیثیت یہ ہے کہ صرف ایک سانس کا بھی میں کیا ہوں، اور اتنا محتاج ہوں۔ وہ کہندے نے جناب کوئی بیماری لا علاج، ایک جملہ ہے سنیا تسی، کوئی بیماری لا علاج نہیں، دنیا چودہ علاج موجود ہے، چاہے تسی وہ تکر پہنچ سکو یا نہ پہنچ سکو، یہ تواڈی گل ہے، علاج ہے ہر بیماری کا، اگر نہیں ہے تو صرف سانس کے چلے جانے کا علاج آج تک نہیں ہے، نہیں ہے تو صرف سانس جب اللہ واپس لے لے گا، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، کسی حکیم کے پاس، کسی طبیب کے پاس، کسی سرجن کے پاس، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے۔ میں تو آگے بڑھ کے بھی کہتا ہوں صرف خدا کے پاس ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی مالک نا، انہیں تے کون کہنا تے وہ کھڑا ہو جانا ہے جی، اس سے ہٹ کر تو ہم اس کے محتاج ہیں۔ جب وہ سانس واپس لیتا ہے تو ہمیں مجبوراً اس پیارے جسم کو مٹی کے حوالے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اب بے بس ہو گئے۔ بھئی تیری ٹانگ ٹوٹی ہوندی میں تینوں کسی اچھے ہاسپٹل لے جاندا، اتھوں ڈاکٹر کول بنوا لیاندا ہے جی، اگر نہ بھی بندی ہے کٹ جاندی تے تینوں کوئی ہور لوا دیندا، ہاتھ ہوندا تے کر لیندے جناب، کوئی دل دا مسئلہ ہوندا تاں بھی اسی حل کرا لینا سی، کوئی جگر دا، کوئی گردے دا، کوئی پتے دا، جناب کوئی بھی مسئلہ ہوندا تے ہو جانا سی، بڑے ڈاکٹر نے اتھے جناب اعلیٰ تو اعلیٰ علاج موجود ہے، اسی کرا لینا سی، پر سالا جڑا علاج نہیں ہے ساڈے کول، اسی اس ساہ دے مریض ہاں، ساڈے کول صرف ایکو ہی ساہ ہے۔ تے وہ کسی بزرگ نے آکھیا نہ کی دم دا پروسا یار، دم آوے نہ آوے، تے وہ دے کہن تے چلدا پیا ہے، تے جدوں انہیں کہنا ہے بس، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی بہترین جڑی مثال امت نو سمجھائی ہے، فرمایا جب اللہ کہہ دے گا نا بس، کسان یہاں پہ کوئی بیٹھے ہیں جس نے کوئی کبھی موٹر چلائی ہو، ٹیوب ویل چلایا ہو، چلیں، اور نہیں تو نلکا آپ چلاتے ہیں گھر میں، ہر کسی کے نلکا ہے نا جی، تو جب آپ کا دل کرے پانی بند کرنے کو، آپ پانی کی نل کو بند بھی کر دیں تو کچھ قطرے بند کرتے کرتے بھی، اور جو گرے ہوتے ہیں وہ بھی چلتے رہتے ہیں، جہاں ان کی منزل ہے وہاں تک انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کہے گا نا سانس کو بس، تو ایک قطرے کی بھی مہلت نہیں دے گا،
اوپر والا اوپر رہ جائے گا، نیچے والا نیچے رہ جائے گا۔ یہ دنیا کا پانی ہے جی، مثال دے کر سمجھایا کہ یہ پانی ہے نا جی، اس کو اگر تم بند کرو گے تو یہ تھوڑا بہت حرکت کرے گا، لیکن میرا رب جس دن کہے گا نا بس، اللہ کا حکم جہاں آ گیا، تم مانو نہ مانو، سانس اتنا تابع دار ہے کہ جہاں آئے گا وہیں بس۔ حکم تو ہمیں بھی آیا نا جی، یہ حکم ہمیں بھی ہے، عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، احسان کرو، اطاعت ذی القربیٰ کرو، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی کرو، یہ حکم ہمیں بھی ہے، منع ہمیں بھی کیا ہوا ہے، لیکن ہم عدل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ یہاں عدل کا معنی ہے ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ کیا معنی ہے جی؟ ظاہر اور باطن۔ ظاہر میں اگر آپ کو مولوی نظر آ رہا ہوں تو باطن بھی میں مولوی ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ظاہر میں اگر میں تم سے عزت دار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو باطن میں بھی مجھے عزت دار ہونا چاہیے۔ ظاہر میں اگر میں تمہیں خوبصورت نظر آتا ہوں تو میرا باطن بھی ویسے ہی خوبصورت ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو اسی کا نام تو منافقت ہے۔ بھائی اندروں کچھ تے باہروں کچھ ایدا نہ کیے، منافقت ہے نا جی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے عدل ہونا چاہیے۔ وہ ایک شکاری تھا نا حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں، شکار کرنے چلا، اس نے ہدہد کو شکار کیا، ایک جو نر تھا اس کے اوپر اس نے کیا کر دیا جناب، اس کو مار دیا۔ مادہ شکایت لے کر گئی حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس، یہ میرے خامند کو اس نے کیا کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ شکاری کو بلا لیا گیا، ہاں جی آپ نے فرمایا آپ کی شریعت میں حدود حلال ہے، شکار کرنے کا حکم ہے، میں نے کیا شکار۔ تو حضرت سلمان نے اس سے پوچھا ہاں بھائی شکار کا تو حکم ہے، حلال بھی ہو، تم کر لیا ہے تو کیا ہوا، صبر کرو، برداشت کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ وہ کہنے لگی مینوں یہ شکار کرن تے اعتراض نہیں ہے، مینوں یہ بھیس تے اعتراض ہے۔ اے جدوں آ رہا سی شکاری بن کے نہیں سی آ رہا، یہ تے سادھو بن کے آ رہا سی۔ بھائی جب یہ آ رہا تھا شکار کرنے کے لیے، اگر یہ شکاری کے لباس میں آتا تو میں آپ کے پاس کبھی شکایت نہ لاتی۔ یہ شکاری ہے، شکار کرے، اس کا حق ہے، لیکن لباس بھی شکار والا ہونا چاہیے۔ اس کو شکار کرنے کا حق ہے، ہمیں اپنی زندگی کے دفاع کرنے کا حق ہے۔ ہمیں اس نے زندگی کا دفاع نہ کرنے دیا، وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے ظاہری حلیہ شکاری سے ہٹا کر ایک مولوی کا رکھ لیا، یوں سمجھ لیجئے اس کو۔ یہ مولوی کے لباس میں ہم تو اس لیے لوٹے گئے جناب، ہمیں اس کے شکار پر اعتراض نہیں ہے، اور ہمارا آج معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہم مولوی کے لباس میں اندر پتہ نہیں کیسے کیسے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنی بات بھی ساتھ میں کر رہا ہوں، اور پورے معاشرے میں ہماری اکثریت جو ہے وہ یہی ہو چکا ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جسے ہم کہیں یہ بندہ قابل اعتماد ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی ہے ایسا؟ آج جہاں سے بھی سنیں گے یہی سنیں گے کہ آج کل کسی تے اعتبار، یہی سنیں گے نا جی۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں تب بھی یہی سنیں گے، باہر بیٹھے ہیں تب بھی یہی سنیں گے، کسی محفل میں دوستوں کی یہی آپ کو سنایا جائے گا کہ کسی دے اعتبار، اور جنہوں نے کیتا ہے وہ روندے پہنے تائیں تے اسی کہندے ہیں کسی تے اعتبار۔ وہ گل سمجھ آئی ہے؟ ایسے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے جہاں آپ کو آ کے بتائیں گے جناب میں تے اودے اعتبار کر کے اودے کولے چیز رکھوائی سی، مینوں کی پتہ سی وہ مکر جائے گا۔ ساڈے انصاف دا جڑا نظام ہے اوتھے تے نسلاں درکار نے جی، انصاف لین لگیاں، انصاف لین لگیاں۔ ہاں دادے نے اگر کوئی کیس دائر کیا تھا تو باپ کے زمانے میں بھی وہ کیس چلتا رہتا ہے، بیٹے کے زمانے میں بھی چلتا رہتا ہے، پڑپوتے کے زمانے میں شاید اس کا کوئی وارہ آئے تو آئے۔
ورنہ تو جو انصاف کی سپیڈ ہے نا ہمارے معاشرے میں، جس حساب سے یہ چل رہا ہے، یہاں بندے ختم ہو جاتے ہیں مگر انہیں انصاف اور ملتا بھی ہے تو مرنے کے 23 سال بعد اللہ اکبر، کتنے سال بعد جی؟ مرنے کے 23 سال بعد انصاف ملا جی، آپ باعزت بری کیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ اللہ فرماندہ ہے عدل کرو، کی کرو جی؟ عدل کرو، اپنی زندگی میں بھی عدل ہو، اپنوں کی زندگی میں بھی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اپنی زندگی میں بھی عدل ہو اور اپنوں کی زندگی میں بھی۔ اب جب ایسا کریں گے، اپنے میں بھی عدل رکھیں گے اور اپنوں کی بھی عدل رکھیں گے، تو پھر یہ معاشرہ جنت بن جائے گا کہ نہیں بنے گا جی؟ پر ساڈی تے اتنے مزاج ہے بن چکے کہ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا، تھو تھو والی گل ہوئی پئی ہے اتنے جناب۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ یہ ہے جی، اللہ فرماتا ہے عدل کرو۔ دوسرا ہے احسان کرو۔ دوسرا کیا حکم آیا؟ 3 کام کرنے کا حکم تھا نا۔ پہلا کیا تھا؟ عدل کرنے کا حکم تھا۔ دوسرا کیا تھا؟ احسان کیا تھا؟ اب عدل کیا تھا جی؟ کہ ظاہر بھی ویسا ہو جیسا باطن ہے، باطن بھی ویسا ہو جیسا ظاہر ہے۔ بات سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں عدل۔ احسان کیا ہے؟ احسان کی تعریف علماء نے لکھی ہے، جو ظاہر سے بھی زیادہ اچھا ہو اسے احسان کہتے ہیں۔ جو ظاہر سے بھی، اونچی بولو، جو ظاہر سے بھی زیادہ اچھا ہو، باطن، ظاہر سے اس کا باطن زیادہ اچھا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک ہی ذات میں تھا۔ اس کے بعد اگر مجازی طور پہ کسی میں آیا تو میں بعد میں اس کا نام لیتا ہوں، پہلے ایک ہی شخص میں ہے۔ ایک ہی ذات ایسی ہے کہ جس میں عدل بھی ہے اور احسان بھی ہے، وہ ہے مصطفیٰ کریم کی ذات، وہ ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ آپ میں عدل بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ آپ کے بعد اگر کسی کو ملا ہے تو آپ کے در سے ملا ہے۔ آپ کے بعد اگر کسی کو ملا ہے تو کس سے ملا ہے؟ اور ایک ذات اور ہے اس معاشرے میں آج بھی موجود ہے، وہ انسان کی ماں، وہ انسان کی ماں ہے۔ اس کا ظاہر جتنا بیٹا بیٹا کرتے گزرتی ہے، باطن میں اس سے بھی زیادہ بیٹے سے محبت کرتی ہے وہ۔ تو ساڈی بدبختی دا عالم اے کہ اسی بڈھی ماں نو گھروں ہی کٹ دیتا، چل ہن تیری اتنے کوئی جگہ۔ ماں کو جو ماں باپ کی گالیاں دے، ہو رہی ہے نا جی ایسے؟ بچے اپنی ماں کو کہتے ہیں جناب تو فلانے کی بچی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ۔ تمہیں کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تم نے سمجھا ہوتا ماں کیا ہوتی ہے؟ کبھی مصطفیٰ کریم کا یہ فرمان آپ نے پڑھا ہوتا کہ ماں کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی، سبحان اللہ، آنکھوں میں سنا ماں، میری ماں جے زندہ ہوندی تے میں مسجد نبوی عشاء دا وضو کر کے چلا گیا ہوندا، تکبیر ہو گئی ہوندی، میں امامت دے مصلے اتے کھڑا ہو چکیا ہوندا، سورہ فاتحہ دی تلاوت پوری کر چکیا ہوندا، حجرے چوں آواز آندی بیٹا محمد میں نماز چھوڑ دیتا، ماں کی تابعداری پہلے کرتا۔ تمہیں کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میری ماں زندہ ہوتی لوگوں تو میں کہاں ہوتا جی؟ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، وضو کر کے چلا گیا ہوتا مسجد میں،
इकामत हो चुकी होती, तकबीर तहरीमा कह चुकी होती, मैं सूरह फातिहा की तिलावत भी कर चुका होता, फिर हुजरे से आवाज़ आती, बेटा मोहम्मद। अल्लाह अकबर। ए शान जे मां दी, ए तुहानू कोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो सीख लो ना कुछ। एवें तो नहीं अल्लाह ने आख्या कि रसूल की जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है नमूना, तो कम अज कम सीख लो ना जी मां की कदर की है, मां की शान, मां की अजमत की है जनाब। तुहानू की पता होवे, तुसी ते यही देखे ना कि बंदा है जिवें असी बंदे हाँ, तुहानू ये पता ही नहीं है, किसी ने दसिया ही नहीं है, वो बंदा है जिहदे कदमां थल्ले तेरी जन्नत पई हुई है। ये वो बंदा है जिसके कदमों के नीचे, और ये पक्की बात है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक मौजूद है, बाकायदा प्रैक्टिकली हो चुका है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिहाबी के बारे में फरमाया कि लकड़ियां जमा करो, इसे आग में डाल दो अगर इसी मां नाराज है तो। हमारे किसी खाते का गल समझ आई कि नहीं आई? ये प्रैक्टिकली हो चुका है ना नबी के दौर में। क्या फरमाया? लकड़ियां जमा करो और इसको जला दो। हमारे सोहबत में बैठा है तो क्या हुआ? हमने इसे सिखाया नहीं था माँ बाप को नाराज नहीं करना, हमने इसे बताया नहीं था कि इस माँ बाप को नाराज, अगर इसकी माँ नाराज है तो इसका खुदा भी नाराज है, खुदा का रसूल भी इस पे नाराज है। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे को उठाओ और आग में डाल दो। ये मुस्तफ़ा करीम ने अपनी ज़िंदगी में करके बताया है, और तुम उस माँ को धक्के दे के घर से बाहर निकाल रहे हो। बीवी दे आखे लग के माँ दे वाल पुट रहे हो। की कर रहे हो तुसी? केड़े मुआशरे च असी आ गए हैं? ऐसी हजारों माएँ आपको रोती हुई मिल जाएंगी जो कहेंगी जनाब बच्चे ने मुझे घर से, बच्चे ने मेरा घर सारा कुछ जनाब मेरे नाम पे था, सारा कुछ ले लिया मुझे। ओ भाई किधर, ये करने के लिए तुम्हें पैदा किया था? अल्लाह अकबर। वो एक बंदा सी अपनी मां नू चुक के ना मोढ़ियां उत्ते ते हज पिया करावे। आप भी बजुर्ग सी, मां भी बजुर्ग सी, ते अगे एक अल्लाह वाला आ गया। उन्हें पूछा जनाब मैं अपनी मां नू 70वां हज करा रहा ते पैदल मोढ़ियां ते चक के। किनवा? 70। ये 17वां है। हर साल मैं हज करवाता हूँ और 70 साल मेरी उम्र है। मैं अपनी माँ को ऐसे लेकर आता हूँ और ऐसे ही लेकर जाता हूँ, ऐसे ही तवाफ़ कराता हूँ जैसे आपने उठाया हुआ देखा है। पूछना है ऐसी कि इन्हें जड़ा मैनू दिता है, मैनू जमे है, मैं इहदा हक अदा कर दिता है कि कोई ना? ए पूछना सी कि 70 ते हो गए ने, हुण इहदा हक अदा होया कि? अगे उन्होंने जड़ा जवाब दिता, फरमाया जेड़ा तू पैदा होया सी ना, पैदा होने तो पहले तेरी मां नू जड़ा पहला दर्द होया सी ना, हजे ते ओदे तिकर नहीं पहुंचा, हक ते भी बड़ी दूर पे आई। बच्चा पैदा होने के लिए एक दर्द होता है ना जी। फरमाया तेरी मां को तुझे पैदा करने से पहले जो दर्द हुआ था अभी तो दर्द तक नहीं पहुंचा, हक तो अभी बहुत दूर खड़ा हुआ है। ये माँ बाप की अजमत है। क्यों धक्के दे रहे हो माँ बाप को? ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक मौजूद है आज भी हदीस की किताबों में कि जिसने खुश होकर माँ बाप को देख लिया उसके खाते में अल्लाह मकबूल हज का सवाब लिख देता है। खुश होके देखें, क्या करे? खुश होके देखें। अगर आपके घर में माँ बाप मौजूद हैं तो बावुज़ू होकर रोज़ाना उन्हें तका करें, बस यही इबादत तुम्हारी बहुत है। अगर माँ बाप कोई हुक्म दे दें तो खुदा के लिए उस हुक्म की पासदारी किया करो। माँ बाप जिस काम से खुश होते हैं उस काम को करके देखो, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल भी उससे क्या होगा? उस बंदे से खुश होगा। लोग सोचते रह जाएंगे यार ये दिनों में ऐसा इसको क्या हुआ है कि जनाब ये आज हमसे पकड़ा नहीं जाता।
لوگوں کی سوچوں سے بھی بڑھ کر اللہ تمہیں نوازے گا۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ اپنی دنیا میں جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اللہ نے انہیں بالکل نوازا ہے، اور ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی بے عزتی کی ہے، گلیوں میں روڈوں پہ ہم نے ان کو تھپڑ جوتے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ خدا کا واسطہ جن کے ماں باپ حیات ہیں، اس سے بڑی نعمت اللہ کی کوئی نہیں ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے ماں باپ ہیں، تم ان کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔